السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑی بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں اپنے نام میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والوں کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والوں کو کاٹ دوں گا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہے، جیسے ندمان اور ندیم۔ بعض سلف کی تفسیروں میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان معنوں پر مبنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی پہلے گزر چکا کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دونوں رحمتوں اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحم ہے۔ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ رفیق یعنی شفیق اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں پر نرمی اور آسانی کرنے پر وہ نعمت مرحمت فرماتا ہے جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا۔ ابن المبارک فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ ترمذی کی حدیث میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، جیسے کہ ایک شاعر کا بھی قول ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالا وبنی آدم حین یسأل یغضب، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آدم سے مانگو تو وہ بگڑتے ہیں۔ ازرمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی دو آیتوں میں ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔ رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اس کے ساتھ بہت اچھے نام ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے ان سے پوچھ لو تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے کیا انہوں نے رحمان کے سوا کسی کو معبود کہا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ جب مسلمہ کذاب نے بڑھ چڑھ کر دعوے شروع کی اور اپنا نام رحمان الایامیہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا، وہ جھوٹ اور کذب کی علامت مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے اور ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع سننے والا اور بصیر کہا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی ہم معنی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان، خالق، رازق وغیرہ۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے۔
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں، اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور مہربان اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ رب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار اللہ کے غضب و غصہ سے اور اس کے سخت عذاب سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن، بدلے کا دن، جس کا حقیقی وارث اللہ ہے، کیونکہ دنیا میں پھر بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے مالک ہونے کا، لیکن یہاں الگ سے وضاحت کی گئی بدلے کے دن کے مالک کی، کہ اس دن تو کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کرے گا کہ آج کے دن کا مالک میں ہوں، جسے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے رخ کیا جائے، جو کہ تمام مخلوق کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی، اور اس کے اندر موجود ہر چیز کا بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہیں، ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر جائیں گے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، یعنی کہہ کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ واحد غلبہ والے کا۔ اور فرمایا آج ملک رحمان ہی کا ہے، اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے، دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کے دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے سب صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی، گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی کوئی شخص نہ بول سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضہ میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے۔ قرآن میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ اس کی ہے بادشاہی فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجازن ہے، جیسے کہ قرآن میں طالوت کو ملک کہا گیا۔ دین کے معنی بدلے، جزا اور حساب کے ہیں، جسے قرآن پاک میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ جیسا کہ فاروق اعظم کا قول ہے تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب العالمین نے فرما دیا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈکی بات چھپے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں اور کامیاب لوگوں والے اعمال کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔